جی اور صدیق صاحب یہ جو گفتگو ویسا فرما رہے ہیں وہی گفتگو ہے جو تحریک تحفظ آئین کی 2 روزہ قومی کانفرنس میں ہوئی ہے. تو رسپونڈ کریں پلیز اس کو, پھر میں جاؤں گا. ہوئی ہے بالکل جی. ایک تو جو کیس ہوا تھا, جو یہ جو پیسے پکڑے گئے تھے, یہ اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت پکڑے گئے تھے. جب وہ پکڑے گئے تھے تو اس کے بعد یہ نیگوشیشن شروع ہوئی, اور آپ نے اس سوال کا جواب تو خود دے دیا کہ اگر یہ اکنامک کرائمز ایکٹ کے پیسے نہیں تھے تو یہاں سے وہ مشیر وزیر اعظم کے کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ کاغذات سائن. بھائی ایک پارٹی ہے, اس کے اپنے پیسے ہیں, کوئی کرمنل پروسیڈ نہیں ہے, وہ اپنے کسی اکاؤنٹ میں جرمانے کے بھیجنا چاہتا ہے, آپ چچا ہیں ان کے, آپ کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ کابینہ کہاں سے آ گئی؟ وزیر اعظم کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ کابینہ میں کس لیے یہ مقدمہ آ گیا بھائی؟ اور آپ یہاں سے جا کے حکومت پاکستان کا وہاں پہ جو اکاؤنٹ دے کر آئے, وہ کس چیز کے لیے دے کر آئے کہ حکومت پاکستان کو کسی کے پیسے ملنے چاہیے؟ اتنا غدر مچا ہوا ہے کہ کسی کے ذاتی پیسے ہیں اور یہاں سے سرکار کہہ رہی ہے کہ مجھے دے دو. آپ سب کو پتہ ہے کہ اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت جو پیسے پکڑے جائیں وہ دوبارہ اس شخص کو نہیں ملتے, کنٹری آف اوریجن کو جائیں گے, اس ملک کو ملتے ہیں جہاں سے وہ پیسے آئے ہوں. جی بالکل. اور اس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ سپریم کورٹ کا وہ اکاؤنٹ جس میں وہ جو کرائم ہوا تھا ان کے, جی میری بات تو سن لیں نا, آپ کی تو میں نے پوری آپ کی جو آپ کے فرمودات ہیں سنے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری, بھائی نے کہا کہ مروجہ طریقہ کار کے ذریعے نہیں بھائی ایسا نہیں ہوا. بڑی کلیئر ایویڈنس سامنے آئی ہے توشہ خانہ میں کہ وہ جو کروڑوں اربوں کی چیزیں تھیں ان کی قیمت کم ڈکلیئر کروائی گئی. نہ صرف کم ڈکلیئر کروائی گئی, باقی لوگوں نے تو تحفے لیے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تحفے لیے اور استعمال کیے. انہوں نے تو تحفے لیے اور بیچے. سرکار کوئی دکان ہے, سرکار کوئی کاروبار ہے کہ آپ کروڑوں کی چیزیں لے کے لاکھوں میں خرید لیں اور پھر کروڑوں اربوں کی ان کو بیچ دیں اور درمیان میں سے پیسے بناتے رہیں؟ یہ کون سی سرکار ہے بھائی؟ آپ نے وہ گھڑی پہنی ہو آج بھی اور آپ بولیں یہ گھڑی میں نے پہنی ہوئی ہے, مجھے تحفے میں ملی تھی تو میں نے یہ خرید لی جو طریقہ کار تھا اور میں نے پہنی ہوئی ہے. آپ اس کو سستا کروا کے خرید کے کروڑوں کی بیچیں, لاکھ کی خرید کے کروڑوں کی بیچیں, اور آپ بولیں اس میں کوئی تو پھر آپ یہی دھندا کریں کہ روز جو تحفے آتے ہیں ان کو پہلے مس ڈکلیئر کروائیں کم قیمت پہ, پھر ان کو بیچیں اور خوب پیسے لیں اربوں کروڑوں کمائیں. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو بھائی یہ طریقہ کار نہیں ہے. باقی لوگ جنہوں نے پیسے ادا کر کے وہ چیز لیے, وہ بیچنے کو, کاروبار کرنے کو نہیں لی, اپنے استعمال میں رکھنے کو کی ہے. اب تو خیر وہ بھی بین ہو گئی ہے, پرائم منسٹر نے بین کر دی ہے. تیسری جو بات ہے وہ یہ بھائی نے ذکر کیا قانون, اور نہیں یہ نیا قانون بن گیا نا جی, اب نہیں آپ رکھ سکتے, آپ کو توشہ خانے میں ہی جمع کروانی پڑتی ہے وہ, اب آپ خرید نہیں سکتے, پرائم منسٹر نے بین کروا دیا ہے. تیسری ہے قانون اور طاقت کا جو انہوں نے ٹکراؤ کیا ہے. اب وہ کتنا طاقتور ہوگا بھائی جس نے جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا؟ کتنا طاقتور ہوگا جس نے کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دی؟ ہندوستان تو بال بیکا نہیں کر سکتا, اور یہاں پہ اپنے ہی لوگ اندر سے نکل کے ان لوگوں کو جو بھارت کے خلاف آپ کی دیوار بن کر کھڑے ہوئے, آپ کے بچوں کو بچا رہے ہیں, ان کے گھروں کو آگ لگا دیا آپ نے, اور آپ دکھا رہے ہیں میں اس کا مور اٹھا لایا اور میں یہ وردی کو ہاتھ میں انہوں نے جو پکڑا ہوا تھا اور جو تماشے وہاں پہ لگے. تو یہ کون تھا بھائی؟ یہ کس کی طاقت تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی کام نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر, تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اوپر خودکار حملہ کیا تھا. کیسی آپ عجیب باتیں کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم سارے ٹاور چھوڑ کے عسکری کو آگ لگا دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ وہ جوان جنہوں نے شہادتیں, وہ لوگ جنہوں نے آپ کے بچوں کے لیے شہادتیں دی, ان کے مجسموں کے سر کاٹ کے آپ تصویریں بنائے اس کو پٹکتے ہوئے ہوا میں اٹھا کے, یہ کس نے کہا تھا آپ کو؟ وہ تمام ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں کور کمانڈر کے گھر, وہ آپ کے پاس ہیں ویڈیو جو کہہ رہی ہیں چلو چلو جی ایچ کیو چلو, وہ جہاز جلتے ہوئے آپ کے سامنے. تو یہ طاقت اور قانون کا ٹکراؤ جو ہے نا بھائی, اس میں طاقت آپ تھے. آپ نے سب کو تو قید میں ڈال دیا. مریم نواز قید, نواز شریف قید, شہباز شریف قید, حمزہ شریف قید, خواجہ آصف قید, خواجہ سعد رفیق قید, خواجہ سلمان رفیق قید, کامران مائیکل قید. آپ کو میں کتنے نام بتاؤں؟ ابھی تو میں نے آپ کو آگے بتائیں. اور وہ سابق پرائم منسٹر مفتاح اسماعیل قید. جی ہاں, اپنے خاقان عباسی صاحب, شاہد خاقان عباسی قید, احسن اقبال صاحب قید. یعنی
آپ دیکھیں تو صحیح آپ نے چھوڑا کیا پیچھے, سب کو اٹھا دیا آپ نے, لیکن پھر بھی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا اینڈ یٹ بروٹس از این آنریبل مین. تو ایسے نہیں ہوتا. میرے خیال میں ہمیں ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات شروع کرنی چاہیے, جس کا ذکر نواز شریف صاحب لیکن سر مصدق صاحب آپ کو سوٹ نہیں کرتا اس وقت سر. اب میرا سوال ہے مصدق بھائی, آپ کا کافی آگے نا, میں تو سنتا رہا, اچھی بات, آپ بڑی زبردست باتیں بتا رہے تھے فیکچولی, جی جی, لیکن ٹروتھ ریکنسیلیشن سر آپ کو نہیں سوٹ کرتا.